جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. آپ سب جانتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ جب آزمائش لیتا ہے تو وہ بہت سخت آزمائش بھی لیتا ہے. آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. مجھے بتائیے کہ اس سیدھا راستے پر جانے کے لیے آپ نے اس آیت پر کتنی مرتبہ غور کیا؟ ہمیں تو اس بات کا افسوس بھی ہے کہ بہت ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہت ہماری بہنیں ایسی ہیں جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن ترجمے سے نہیں پڑھتے، نماز کو پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہم لوگ کو. ہمارے لیے کتنی بدبختی ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، جبکہ ہر نماز میں ہم اس کو دہراتے ہیں. اگر کسی انسان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ فلاں چیز دنیا میں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتائیں، آپ کو وہ پورا ریکارڈ بتا دیں. قرآن کے بارے میں علم رکھیے، حدیث کے بارے میں علم رکھیے کہ آج اگر ہم اس بات میں محنت کریں گے کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سیکھیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کے اندر وہ چیزیں پیدا کر پائیں گے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج الحمدللہ اللہ رب العالمین نے موقع دیا کہ آپ کے پاس انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں کہوں کہ جو ہم دنیا کی برائی سے بچ کر اللہ کی راہ کی طرف انشاءاللہ ہم رجوع کریں. جو کچھ غلطیاں اور خطائیں اور ہم سے ہو چکے ہیں، گناہ ہو چکے ہیں، یا چھوٹے موٹے جو بھی کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں، ان سے انشاءاللہ اجتناب کر کے، اللہ سے توبہ کر کے، اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انشاءاللہ ہم رجوع کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. دراصل آپ سب بھی دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ہم بہت زیادہ مگن ہیں، اور اتنے زیادہ مگن ہیں، اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں آخرت میں بھی جانا ہے. ہم زندگی میں اصل میں دنیا میں رہ کر یہ بھی بھول چکے ہیں کہ ہمیں موت بھی آنی ہے، جبکہ موت برحق ہے اور یہ موت کا آنا سب کے لیے ہے. انسان ہو، جانور ہو، چرند پرند ہو، کچھ بھی نعمت جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بنائی ہے، وہ تمام چیزوں کو اس دنیا سے ختم ہونا ہے، کیونکہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو انشاءاللہ باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اور الحمدللہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے، ہماری زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، ہمیں جنت پانے کے لیے، دوزخ سے ہمیں بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں انسٹرکشن مینو دیا، یعنی قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان کی سنت. اس زندگی میں رہ کر آپ یہ بھی سمجھیے کہ ہم جب کبھی ایگزام دیتے ہیں تو ایگزام کی جو لسٹ ہوتی ہے، اس کا جو ہمارا پیپر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ دیکھیے گا کہ ایگزام کے ہونے سے پہلے وہ لیک آؤٹ نہیں ہوتا کہ اس کے آنسر آپ کو مل جائے تو آپ آرام سے جا کر کے وہاں اس کے آنسر دے سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا احسان یہ ہے ہم لوگوں پر، ہم انسانوں پر، تمام دنیا کے لوگوں پر، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قرآن مجید دے کر وہ تمام پیپرز لیک آؤٹ کر دیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے صحیح راہ پر لگا سکیں اور جہنم سے بچا سکیں. ایسا ہی ہوتا ہے، اور پوری دنیا کا یہی معاملہ ہے. ہر دنیا میں، پوری دنیا میں تمام انسان جانتا ہے کہ واقعی اس دنیا میں رہ کر کے اللہ رب العالمین نے جو پیغام ہمیں دیے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں قرآن اور احادیث کی شکل میں، لیکن ہم اس کو لینا نہیں چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے زیادہ مشغول ہو چکے کہ اپنی زندگی کو صرف اس دنیا میں ہی کافی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ اس لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے
ہم لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کے لیے وقت دیا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کسی کی زندگی 20 سال ہے تو کسی کی زندگی 40 سال ہے, کسی کی زندگی 60 سال ہے, کوئی انسان 100 سال بھی جیا ہے, کوئی 150 سال بھی جیا ہے. اس سے پہلے کے لوگوں نے کسی نے 500 سال کی زندگی بھی جی ہے, 1000 سال کی زندگی بھی جی ہے, لیکن اس دنیا سے چلے گئے. تو ہمیں بھی جانا ہے. اور آج کی زندگی جو ہمیں ملی ہے, آپ اگر دنیا کا جائزہ لیں گے, تھوڑا اگر سرچ کریں گے, تو حال فی الحال جو ہم انسان اس دنیا میں موجود ہے, فی الوقت میں ہم لوگوں کی جو زندگی ہے مشکل سے 40 سے 50 سال, 60 سال, 30 سال یا 70 سال یا 65 سال, یہ صرف ہماری عمر رہتی ہے. اس چھوٹی سی زندگی میں وہ بڑا کام کر جائیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. دنیا میں راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ہم لگے ہیں, لیکن ان سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہمارے کاموں کے فیصلے نہیں کرنے والے. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان ہی ہمیں, ہمارے گھر کے ہی لوگ, ہمارے دوست, ہمارے پڑوس کے لوگ ہی ہمیں جا کر کے دفنا دیتے ہیں. ہمارے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے, جبکہ ہم نے ان کے ساتھ زندگی بتائی ہے, ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے, ان کے ساتھ اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, باتیں کی ہیں, سب کچھ الحمدللہ زندگی بتائی ہے, لیکن وہ ہماری زندگی میں اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد وہ ہمیں بچا سکیں. صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بچا سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ھدی للناس, انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے, ہم انسانوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے جو نازل کیا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ ہم تمام انسانوں کی زندگی کا انسٹرکشن مینو ہے, تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح سے چلا سکیں اور صحیح سے ہم اپنی زندگی میں اس راہ کو گزار کر آخرت میں انشاءاللہ اچھا سامان اکٹھا کر سکیں, ایسا کہ اللہ ہم سے وہاں راضی ہو جائے. یہ زندگی کا چھوٹا سا مرحلہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تقریباً 3 سے 4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا یوٹیوب پر, جس میں شیخ عبد المتین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, اور وہ آن لائن ایکچولی پروگرام دے رہے تھے, درس دے رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر, اور قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے ان کی وہیں پر وفات ہو گئی. تو ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ہماری زندگی کا مرحلہ بہت چھوٹا سا ہے, اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ کون انسان کب مر جائے. تو وہ کام کیجئے کہ زندگی میں اگر کبھی آپ کے موت جب بھی آئے تو آپ اچھی حالت میں ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان سنگنگ کر رہا ہو, گانے گا رہا ہو اور وہ زندگی سے چلا جائے, کیونکہ اسلام لانے کے بعد مسلمان کو یہ بات شعبہ نہیں دیتی کہ وہ انسان اسلام کے خلاف کوئی کام کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی چیز, ہم غلط کام کر رہے ہوں اور اس وقت موت آ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں اور اس وقت موت آ جائے. اگر اللہ نہ کرے گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے تو دنیا میں لوگ تو بہت غلط نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے یہاں بھی بے عزت ہوں گے. تو اس بے عزتی سے بچیے, کیونکہ دنیا میں ہی لوگ بہت زیادہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کو فلاں کو اتنی بری موت ملی, فلاں اتنا برا انسان تھا, فلاں نے اتنے برے کام کیے تھے اور اتنی گندی موت اس کو ملی ہے. کہتے ہیں نا لوگ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی اس بات کو دیکھا ہے اور سنا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں انسان کو بہت بہترین موت ملی, فلاں انسان کو اللہ رب العالمین نے اچھی موت دی. تو یہ چیزیں ہماری ذہن سے بھی نکلتی ہیں, ہماری زبان سے بھی نکلتی ہیں. تو میرا یہ درخواست ہے آپ بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ اس زندگی میں رہ کر ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دیا ہے, اس قرآن کو فالو کیجئے, اس قرآن کو ترجمے سے پڑھیے اور اس قرآن کا پیغام لوگوں میں پھیلائیے حکمت کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ اس زندگی میں اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. اللہ رب العالمین بھی آپ سے اس زندگی میں خوش ہوا, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے اچھے اجر ہوں گے, تاکہ اس اجر کے بدلے ہمیں اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں یا جنتوں میں گھر دے. قرآن مجید میں آپ دیکھیے سورہ قمر میں اللہ رب العالمین نے 4 جگہ بیان کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے,
ہے کوئی جو اس کو سمجھے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے اچھی بات تو اللہ نے یہ کہی کہ ہے کوئی جو اس کو سمجھے. یہاں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے, یہاں پر کوئی اللہ رب العالمین نے قید نہیں لگائی کہ فلاں انسان یا فلاں عالم یا فلاں مفتی یا فلاں قاری یا فلاں شخص ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. ہر وہ شخص اس چیز کو, اس قرآن کو سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے, بھٹک جائیں گے. تو یہ بات غلط ہے, یہ بات نہیں کہنی چاہیے. ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو پڑھا ہے اور اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو وہ چیز بتائی ہے, تو الحمدللہ وہ راہ راست پر آئے ہیں. اس کے نیچے آ جائیے. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز قرآن مجید کو مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں, اور اس کو پرچیز کرنے کے بعد میں وہ اس کو جب پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ, تو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت کے لیے پسند کیا. تو یہ تمام کام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہے علم دے دے اور جس سے چاہے اللہ علم چھین لے. جو اللہ رب العالمین کو یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, اللہ اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کا علم چاہیے, مجھے قرآن اور احادیث کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے, تو اللہ رب العالمین اس کا ساتھ دیتا ہے. اپنی زندگی کے اندر یہ چیز کو بہتر سمجھ کر اور قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں لازم کر کے اس کو خوشگوار بنائیں اور لوگوں کی طرف اپنا یہ بات پہنچائیں, قرآن اور حدیث کی بات پہنچائیں. تو انشاءاللہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے, اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ تمام چیزیں بھی انشاءاللہ مہیا ہوں گی جو ہم اس دنیا میں چاہتے ہیں اور پاتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت پریشانی آ چکی ہیں, میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں, مجھے بہت زیادہ دقتیں آتی ہیں, مجھے کچھ پریشانی آ رہی ہے, میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اللہ میری نہیں سن رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم اپنے گناہوں کے بنسبت اپنے اوپر مصیبتیں, پریشانیاں ڈال لیتے ہیں. آپ خود اگر اپنے گناہوں کو سمجھیں اور رات میں یا کسی بھی وقت میں آپ فری ٹائم لے کر کے اپنا محاسبہ کریں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں, تو آپ کو خود کو معلوم ہوگا کہ میں نے زندگی میں دن بھر میں کیا کیا ہے, دن بھر میں کیا کیا ہے. اگر غلط کیا ہے تو اس سے رجوع کیجیے, اس سے اللہ رب العالمین سے توبہ کیجیے, اس کو دوبارہ کبھی مت کیجیے, تو انشاءاللہ آپ صحیح طریقے سے صحیح راہ پر آ جائیں گے. لیکن اگر کسی گناہ کو, کسی چیز کو بار بار واپس دہرائیں گے, اس کو کنٹینیو کریں گے, تو لازماً اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی, اور اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی نہیں بچتا. آپ سب جانتے ہیں, ہر انسان جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ جب آزمائش لیتا ہے تو وہ بہت سخت آزمائش بھی لیتا ہے. تو یہ چیزیں آپ سمجھیے اور جانیے اس بات کو کہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے, ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے, اور اللہ کے پیغامات پر عمل کر کے اس زندگی کو انشاءاللہ خوشگوار بنانا ہے, اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں اچھا زندگی کا اچھا ایک پہلو انشاءاللہ رکھنا ہے. سیکنڈ تھنگ یہاں پر یہ بھی ہے جو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ اس زندگی کو یہ سمجھ لیں کہ میری زندگی آج کا میرا دن آخری دن ہے, تو اس زندگی کو آپ اور اچھے سے سمجھ پائیں گے. ہر دن, ہر وقت, ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا آج کا دن, میرا آج کا وقت آخری دن ہو سکتا ہے, کیونکہ موت کا کچھ نہیں معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ موت آپ کو ٹائم بتا کر آئے گی کہ میں فلاں ٹائم پر آنے والی ہوں, آپ کی روح لے جاؤں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملک الموت کب آ جائے یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے, یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, تبھی یہ کام جاری ہو جاتا ہے. اور جب روح نکل جاتی ہے نا, تو اس وقت گھر کے لوگوں کو ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, گھر کے لوگوں کو رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کسی کی انتقال ہو جائے تو کچھ لوگ اس میں خوشی کا اظہار اس بات کے اندر کرتے ہیں دل ہی دل میں کہ اللہ رب العالمین نے اچھے نیک انسان کو اچھی نیک موت دی. اللہ سے وہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس میں گھر دے. بعض مرتبہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسے بری اولادیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسے برے شخص خاندان میں ہوتے ہیں جو بہت برے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, خاندانوں کے لیے,
تو ان کے مر جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا یہ مر گیا، اس نے زندگی میں تباہی مچا رکھی تھی، اس نے زندگی میں بہت پریشان کیا ہوا تھا، واقعی یہ صحیح ہوا کہ زندگی سے چلا گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے یہ واقعات اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہوں، کیونکہ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ سبھی طرح کے واقعات گزرتے ہیں، ہم زندگی میں رہتے ہیں، ہم ہر چیز دیکھتے ہیں، ساری چیزیں ہوتے ہوئے، ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے، اور اگر ہم سبق لیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو صحیح سے بنا سکیں گے، اور اس طریقے سے صحیح سے بناتے بناتے ہم اپنی زندگی کے اندر اچھائی پیدا کرتے کرتے انشاءاللہ ایک اچھے انسان بھی بنیں گے۔ ایک چیز کا ہمیں جو خیال رکھنا ہے، وہ اہم چیز یہ بھی ہے کہ اسلام کے جو رکن میں سیکنڈ رکن ہے نماز، صلاۃ، اس کو کبھی مت چھوڑیے۔ آپ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، پابندی سے پکڑ کے رکھیں، پابندی سے انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ آپ فحاشی سے بچ سکتے ہیں، آپ برے کاموں سے بچ سکتے ہیں، آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، آپ برائی کے تمام ہر ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں، آپ شیطان اور جنات جو غلط طریقے سے آپ پر ظاہر ہو یا آپ کو پریشان کرتے ہو یا کسی انداز میں آپ پر پریشانیاں ڈالتے ہو یا آپ پر وسوسے کرتے ہو، اس سے بھی انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں، احادیث میں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ حق ہے، کیونکہ حق آیا ہی ہے باطل کو ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے باطلانہ جو انداز ہے اس کی طرف مت جائیے، کبھی بھی دھیان رکھیے کہ شیطان اپنی چیزوں کو بہت اچھے انداز میں پیش کرتا ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھیے کہ اگر کسی ایسی چیز جو شریعت اسلام کے خلاف ہے تو وہ آپ کو دکھنے میں بہت اچھا لگے گا، کیونکہ شیطان لایا ہی ہے اسی وجہ سے کہ وہ آپ کو اچھا دکھائے اور آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو، اور اٹریکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اس گناہ کو کریں۔ اس گناہ کو کرنے سے پہلے آپ کو بچنا ہے اور اللہ کی طرف آپ کو گناہوں سے توبہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں، اور اس گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی پچھاڑ سکتے ہیں۔ شیطان کو پچھاڑنے کے بہت طریقے ہیں، آپ ذکر و اذکار کیجئے، آپ استغفار کیجئے، آپ توبہ کیجئے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے اندر آپ بے شمار جو احادیثوں میں دعائیں ہیں عربی میں، آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیے، شیطان کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے ہیں کہ ہم شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھیں، ہم دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھیں۔ کتنے موقع اللہ رب العالمین نے ایسے دیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے اچھے الفاظ بھی ہیں جو ہمیں خود کو ملے ہیں کہ ہم ان کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں شیطان سے، جنات سے، برے وقت سے، بری موت سے، اچانک موت سے، ہم الحمدللہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں وجہ کیا ہے کہ ہمیں واٹس ایپ سے ٹائم نہیں ملتا، واٹس ایپ سے ہم لوگ ہٹے تو ہم لوگ قرآن احادیث کو بھی وقت دیں۔ سب سے بری چیز ہمارے اندر تو یہ پیدا ہو چکی ہے کہ ہم نے اپنے موبائل کی ہر چیز کو ہم نے اپنی موبائل کو بہت اچھا سمجھ لیا ہے۔ واٹس ایپ پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، فیس بک پر بیٹھے ہیں تو بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اتنا وقت آپ اس کو چھوڑ کر اگر اللہ کے کلام کو پڑھنے میں ترجمے کے ساتھ لگائیں تو کیا آپ نعوذ باللہ بری چیز سیکھیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اچھی چیز سیکھیں گے، ایسی اچھی چیزیں کہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کے کلام سے وہ چیزیں مل جائیں گی جس میں آپ گناہ کر رہے ہوں گے یا کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے، اس سے بچ کر اللہ رب العالمین آپ پر رحم کر دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں اللہ رب العالمین نے وہ صفات رکھی ہے کہ انشاءاللہ آپ 110% برائی سے بچ کر صحیح راہ پر ضرور آئیں گے۔ ہم 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض نماز، اور بھی نمازوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت میں ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ایک آیت آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مجھے بتائیے کہ اس سیدھا راستے پر جانے کے لیے آپ نے اس آیت پر کتنی مرتبہ غور کیا؟ کتنی مرتبہ؟ ہمیں تو اس بات کا افسوس بھی ہے کہ بہت ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہت ہماری بہنیں ایسی ہیں جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن ترجمے سے نہیں پڑھتے، نماز کو پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہم لوگ کو،
میں نے بہت لوگوں سے اس بارے میں بات کیا ہوں، پوچھا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتائیے، تو وہ بیچارے نہیں جانتے۔ ہمارے لیے کتنی بدبختی ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، جبکہ ہر نماز میں ہم اس کو دہراتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ فلاں چیز دنیا میں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بتائیں، آپ کو وہ پورا ریکارڈ بتا دے گا، فلاں دنیا میں فلاں چیز فلاں کام ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں علم رکھیے، حدیث کے بارے میں علم رکھیے۔ اگر ایسے علم رکھیں گے تو انشاءاللہ آج ہم جو ہمارے نوجوان بھائی بہن ہیں جن کی شادیاں اب تک نہیں ہوئی ہیں، وہ اس بارے میں سوچیں کہ آج اگر ہم اس بات میں محنت کریں گے کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سیکھیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کے اندر وہ چیزیں پیدا کر پائیں گے۔ وہ تبھی ہوں گی جب ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو لاگو کریں گے، ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو انشاءاللہ لازم پکڑیں گے۔ وہ تبھی انشاءاللہ یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو سکھا سکیں۔ یہ ہمارے لیے آسان۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جن بھائیوں اور بہنوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو، ہمارے ان بھائیوں بہنوں کو نیک، صالح، تقوی گزار، اچھے شوہر اور اچھی بیویاں دے، تاکہ انشاءاللہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ نیک ہو، صالح ہو، تقوی گزار ہو، متقی پرہیزگار ہو، تاکہ انشاءاللہ وہ دین کے اوپر صحیح طریقے سے چل سکے۔ تو یہ ہماری خواہش رہتی ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش رہتی ہے، ہر ماں باپ کی یہ خواہش رہتی ہے۔ میری درخواست ہے میرے ان بھائیوں بہنوں سے بھی کہ جن کے ماں باپ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری باتیں نہیں سنتی، تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اس بات کا دھیان رکھو، آج اگر وہ آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ آپ کو کچھ بتا رہے ہیں تو کل کو آپ کو بھی انشاءاللہ ماں باپ بننا ہے، اور جب آپ کل ماں باپ بنیں گے نا، اور اللہ نہ کرے آپ کی اولادوں میں کوئی ایسا غلط انسان نکل جائے، تو کل کو آپ کو افسوس ہوگا۔ وہ افسوس کل کو نہ کر کے آج ہی آپ اس کا رستہ اختیار کر کے صحیح سے انشاءاللہ اپنی زندگی کو گزاریں۔ ماں باپ جو کہتے ہیں ان کے صحیح طریقے سے ان کی بات کو سمجھیں، ان کی باتوں کو سنیں، تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کو اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر خوشگوار بنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہوگا اور لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ یہ میری درخواست ہے، میری ریکویسٹ ہے آپ بھائیوں اور بہنوں سے کہ انشاءاللہ اس چیز پر دھیان دیں، اور ان چیزوں پر دھیان دیتے ہوئے قرآن احادیث کو ترجمے سے پڑھیں، اور ترجمے سے پڑھ کر اس پر عمل کریں۔ اس پر عمل کرتے کرتے اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر لوگوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں حکمت کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اچھا اجر بنے گا۔ میں نے ٹاپک کے شروع میں قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اچھے ہیں، بہتر لوگ ہیں وہ جو لوگ اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اچھے انسان بننے کی کوشش کیجیے، اور اس طریقے سے آپ انشاءاللہ ایسی جماعت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اچھے لوگوں کی طرف، اچھے لوگوں کی طرح لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف بلائیں، اور ان کو پیغام کی طرف بلانے کے بعد اللہ رب العالمین ہی کافی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی تمام نیکیوں کو، میری تمام نیکیوں کو جو خالص ہم نے اللہ کے لیے کی ہیں اور خالص ہمیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اس کو قبول کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر ویسے ہی عمل کی توفیق دے جیسے صحابہ کرام الحمدللہ اس پر عمل کرتے تھے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہمیں تمام چھوٹی بڑی بیماریوں سے، تمام بری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بری موت اور اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس دنیا میں ہمارے بھائی بہن بے نکاح کے ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے پیغامات جاری کرے اور اچھے معاملات انشاءاللہ ان کے لیے جاری کرے، اور ان کی زندگی میں عزت، عافیت اور برکت عطا کرے۔ اور اللہ سے آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ تمام سب بھائیوں بہنوں کے نکاح میں بھی آسانی کرے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ اس دنیا میں رکھے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کر کے ہم سب کو جنت الفردوس میں گھر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔